ابلیس نے یہ سب کچھ دیکھ کر اور سن کر کہ راندہ درگاہ ہو گیا ہوں اور نافرمانی کی وجہ سے مردود اور ملعون ہو گیا ہوں، بجائے توبہ و ندامت کے اور بجائے شرمندگی اور معافی مانگنے کے اللہ سے استدعا اور التجا کی کہ قیامت کے دن تک میری زندگی کی رسی لمبی کر دی جائے۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، کہ اے میرے رب مجھ کو مہلت اور ڈھیل دے جس دن مردے زندہ کیے جائیں۔ قال فإنك من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، اللہ نے فرمایا تجھ کو مہلت اور ڈھیل دی جاتی ہے اسی وقت کے دن تک جو معلوم ہے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ کہتے ہیں اور آپ یہ بات سنتے رہتے ہیں کہ ہم چونکہ گناہگار اور پلید ہیں اس لیے اللہ ہماری پکار نہیں سنتا، اور نیک بندے چونکہ اس کے مقرب اور پیارے ہوتے ہیں اس لیے ان کی درخواست نہیں موڑتا، ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں، اس لیے ہماری ان کے آگے اور ان کی رب کے آگے۔ ایسے مہربان لوگ ذرا اس بات پر غور فرمائیں کہ کیا وہ ابلیس سے بھی زیادہ پلید اور گناہگار ہیں؟ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو پھر جس رب نے ابلیس جیسے نافرمان کی التجا اور دعا سن کر قبول فرما لی، وہ تیری پکار بھی بغیر واسطے اور وسیلے کے سن کر منظور کرتا ہے۔ وہ ہر ایک کی التجائے اور صدائے سنتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک پیغمبر کے زمانے میں قحط پڑ گیا، بارشیں بند ہو گئیں۔ وقت کا پیغمبر اپنی قوم کو لے کر کھلے میدان میں آیا تاکہ نزول بارش کے لیے دعا کی جائے اور اللہ کے سامنے التجا کی جائے۔ جب کھلے میدان پہنچے تو اچانک پیغمبر نے فرمایا واپس چلے جاؤ، بارش کے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں۔ لوگوں نے کہا تپتی دوپہر میں اور شدید گرمی میں سفر کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے اور جس مقصد کے لیے آئے یعنی بارش کے لیے دعا کرنا، اب بغیر دعا مانگے واپسی کا حکم آخر کیوں؟ فرمایا جب میں اس کھلے میدان میں پہنچا تو اللہ نے مجھے ایک چیونٹی دکھائی اور اس کی دعا سنائی کہ وہ اپنے رب سے بارش کی دعا مانگ رہی تھی۔ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ واپس پلٹ جاؤ۔ میں نے چیونٹی کی دعا سن کر بارش برسانے کا فیصلہ کر لیا۔ جو رحمان اور مہربان اللہ ابلیس جیسے بدکار کی اور چیونٹی جیسی حقیر مخلوق کی دعا سن کر قبول فرما لیتا ہے، کیا وہ مہربان اور کریم مولا میری اور تیری نہیں سنتا؟ اگر وہ گناہگاروں کی نہ سنے اور صرف نیکوں کی سنے تو پھر اسے رحمان اور رحیم کون کہے؟ وہ رحمان اور رحیم تب ہی کہلا سکتا ہے جب دوستوں سے پہلے دشمنوں کی سنے اور اپنوں سے پہلے بیگانوں کی سنے۔